کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ضلع گاندربل کو ضلع بانڈی پورہ سے جوڑنے والے ایک اہم پل کا تعمیراتی کام گزشتہ کئی برسوں سے ادھورا پڑا ہوا ہے۔ اس پل پر انحصار کرنے والی ایک بہت بڑی آبادی بری طرح سے مشکلات کا شکار ہے۔ پیش ہے جاوید بٹ کی ایک رپورٹ۔ ضلع گاندربل میں ایک اہم پل پر تعمیراتی کام کئی سالوں سے رکا ہوا ہے۔ پل بنانے کے عمل میں غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے۔ یہ پل گزہامہ شلوت برج کے نام سے مشہور ہے۔ یہ گاندربل ضلع کو بانڈی پورہ ضلع سے جوڑتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس پل کو بنانے کا کام سال 2011 میں شروع ہوا تھا اور 4 سال تک تعمیراتی سرگرمیاں جاری رہیں۔ سال 2014 کے بعد سے اس ادھورے پڑے کام کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اس کی وجوہات صرف متعلقین ہی جانتے ہیں۔ پل کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی مانگ کی جا رہی ہے۔ RNB ناو چلان ورس مز پیوان 2 لٹ شیرناون، بیمار پیوان نائی کے تارن، سکول شر پیوان نائی کے تارن۔ متعلقہ محکمے نے ندی پار کرنے کے لیے لوگوں کو چند کشتیاں فراہم کی ہیں، لیکن یہ خستہ حال کشتیاں لوگوں کی جانوں کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ پل کا کام پورا کرانے کے لیے کئی بار اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک یہاں کام دوبارہ شروع کرانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ لوگوں کے مطابق اس پل کی تکمیل سے فاصلوں میں نمایاں کمی آ جائے گی۔ ان لوگوں نے لیفٹیننٹ گورنر اور ڈپٹی کمشنر گاندربل سے اپیل کی وہ ان کی شکایات کا جلد سے جلد ازالہ کریں۔ نیوز 18 اردو نے اس معاملے میں متعلقہ حکام سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس معاملے پر تبصرہ کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس پار سے بچوں کو آنا پڑتا ہے یہاں سکول کے لیے، تو جو ناو ہوتی ہے یہاں پہ کشتی ہوتی ہے وہ بہت بار آج تک ٹوٹی ہے۔ تو یہ جو پل یہاں پہ بن رہا ہے یہ پوری طریقے سے لگ بھگ 7 سال سے بند پڑا ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ہمیں یہ جو شارٹ کٹ جاتا تھا سنبل کے لیے، لیکن ہمیں اب بہت لمبا پروسیس کرنا پڑتا ہے۔ پہلے شادی پورہ جانا پڑتا ہے، وہاں سے لگ بھگ 3 کلومیٹر اور بڑھانے پڑتے ہیں، تب جا کے ہمیں سنبل پہنچنا پڑتا ہے۔ اور ہم نے گریونس بھی بہت ٹائم کی، ہم مشیر صاحب کو بھی ملے، لیکن کوئی اٹینشن نہیں۔ ایسا پریشانی گزارش کران گورنر انتظامیہ ڈی سی گاندربلس یت کر دو سید بابا کی یت رائے تو فنڈز امہ تل آزاد۔ امید ہے کہ انتظامیہ ان لوگوں کے مطالبے پر ترجیحی بنیادوں پر غور کرے گا اور بغیر کسی تاخیر کے تعمیراتی کاموں کو دوبارہ شروع کرا کے لوگوں کی مشکلات کو کم کرے گا۔ نیوز 18 اردو کے لیے گاندربل سے جاوید بٹ کی رپورٹ۔ بھلیسہ کے چلی بالا کے لوگوں نے چلی پانی سے چلی بالا تک روڈ کو بند کر کے احتجاج کیا۔ انہوں نے زمین کا معاوضہ دینے کی مانگ کی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ محکمہ RNB گندور نے ان سے زمین حاصل کی تھی۔ سڑک کی تعمیر کے لیے حاصل کی گئی اراضی کے لیے معقول معاوضہ نہیں دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بغیر معاوضے کے زمین لینے سے سینکڑوں خاندان متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے مسئلے کو جلد حل کرنے کی صورت میں احتجاج نہ کرنے کی صورت میں احتجاج میں شدت لانے کی دھمکی دی ہے۔ 7 سال ہو گئے ہماری روڈ کو، اس کو نہیں کوئی ہماری غریبوں کی سنتا ہے، تو تاکہ ہم کو معاوضہ بھی ملنا چاہیے تو ڈنگے بھی لگنے چاہیے۔ پاچو اس معاوضہ نہ کیا میں دت ڈنگ سنی زمینس نہ حض نش کم زبان انسان غریب انسان، ہم نے روڈ ہی بند کر دیا۔ روڈ بند کر اگر ہمارا معاوضہ نہیں بنا یا ہمیں ڈنگے نہیں دے دیے تو ہم آئندہ کے لیے روڈ بالکل بند کر دیں گے، چاہے ہمیں ہاتھ کھڑی کیوں نہیں لگے۔ ہماری یہ ملکیت ہے، ہمارے باپ دادوں کی ہے، ہمیں اتنا تھا ہم نے ڈپارٹمنٹ کو دے دیا ہے۔ کھیرو پامپور میں موجود سیمنٹ فیکٹریوں کی وجہ سے فضائی آلودگی میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ علاقے کی آبادی ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ علاقے میں کئی مہلک بیماریوں نے جنم لیا ہے۔ پیش ہے ہمارے نمائندے سعید منظور کی یہ رپورٹ۔ کھیریو علاقے میں موجود سیمنٹ فیکٹریوں کی وجہ سے فضائی آلودگی کافی بڑھ گئی ہے۔ مقامی آبادی نے فیکٹری مالکان کے خلاف سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں 7 فیکٹریاں کام کر رہی ہیں۔ فیکٹری مالکان فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے ضروری آلات استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ فیکٹری مالکان رہنما خطوط پر بھی عمل نہیں کر رہے ہیں۔ جو obnoxious gases جیسے آپ کو پتہ ہے
कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा होती हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस है, लंग इन्फेक्शन है, विंड पाइप डिजीज़ है। इससे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज पैदा हो गए, स्किन डिजीज़ हो गए। डस्ट कंट्रोल है ही नहीं इधर। अगर डस्ट कंट्रोल होता बाहर में तो आप बाहर में खाना खा सकते हो, बाहर में फैक्ट्री के सहने में बगीचे लगे हैं। यहाँ आप देखो, यहाँ तो गाँव खड़रात हो गए। सेबों के बाग थे वो भी खत्म हो गए, जाफरान था वो भी खत्म हो गया, सब कुछ हमने बर्दाश्त किया। हमने कहा चलो ठीक है, अगर रोजगार मिलेगा बच्चों को तो ठीक है, लेकिन यहाँ जिस फैक्ट्री को 3 किलन बनाने की इजाजत गवर्नमेंट ने दे दिया है, उसने 7 बनाए हैं। जिसको 50-200 टन निकालने थे वो 2000 टन निकालता है। एक मकामी डॉक्टर का कहना है कि खिरियू इलाके में 40 साल की उम्र के लोग दिल और गुर्दों की बीमारी में मुब्तला होने के अलावा जल्द की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अगर जल्द फिजाई आलूदगी पर काबू नहीं पाया गया तो इलाके में मजीद बीमारियों के फूट पड़ने का खतरा है। एयर पोल्यूशन जो है, जो डस्ट पार्टिकल जो निकलते हैं, उससे हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, इससे दिल की धड़कन की बीमारियाँ ज़्यादा होती है, और उससे हार्ट फेलियर ज़्यादा होते हैं और सडन डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा लंग्स में जो प्रॉब्लम्स होती है, जो कैंसर्स हैं और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ को बोलते हैं हम, जिससे एक जो सांस का फूलना की डिजीज़ है वो ज़्यादा बढ़ती है, और एलर्जी। सिविल सोसाइटी के मेंबरान का कहना है कि इलाके में मौजूद तमाम फैक्ट्रियां गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही हैं। उनका कहना था कि फैक्ट्री मालिकान खुद ही सीमेंट की कीमतों में इजाफे करते हैं और इस पर भी उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। प्रेजेंट गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं तो दे हैव टू टेक दिस मैटर वेरी सीरियसली, बिकॉज 70,000 people directly, indirectly the emissions and the pollution reach up to निशात। 70,000 डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अप टू पामपुर। 2-2.5 लाख लोग सीरियसली आर अफेक्टेड ड्यू टू एमिशंस। 90 से 120 रुपए तक सीमेंट तैयार होता है, वो अपने मन मर्जी दे आर सेलिंग इट 450, 500, इट गोज टू 600। लोगों को उम्मीद है कि इन्हीं दरपेश संगीन मसाइल को हल करने के लिए मुतल्लिका हुक्काम जल्द इक़दामात उठाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए खिरियू पापोर से सैयद मंसूर की रिपोर्ट। टंगमर के छांदल वानीगाम में बरसों पहले करोड़ों रुपए की लागत से अस्पताल तामीर किया गया था, जो अब तक लोगों के किसी काम नहीं आया। छांदल वानीगाम के लोगों का कहना है कि अस्पताल न होने की वजह से उन्हें 20 किलोमीटर दूर टंगमर्ग अस्पताल का रुख करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार और महकमे सेहत के दरवाजे खटखटाने के बावजूद कुछ नहीं किया गया। उन्होंने अस्पताल को चालू करने की अपील की। वो NTPAC जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि दूर दराज एक फार फ्लंग एरिया है, यहाँ पर लोग जो है गरीब लोग हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है, ना तो यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उस तरीके की रहती है, इनके लिए टंगमर्ग जाना जो है वो मुमकिन नहीं होता है। और अगर यहाँ पर ये सर्विस जो है मिलती लोगों को तो शायद कुछ आसानी जो है, कुछ राहत जो है लोगों को मिलती। कि यहाँ बहुत सारा मुश्किल हो रहा है, हमारी माएँ, बच्चे, बूढ़े, छोटे बड़े जब बीमार होते हैं हमें 10-20 किलोमीटर ज़्यादा ही जाना पड़ता है। हम उनसे यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल के वास्ते से कहीं बात करो कि वो हमारे लिए बहुत सारा फ़ायदा होगा और इस इलाके के लिए।